السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ وائس کلیئر ہے. اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے. چیٹ پہ ٹائپ کر کے بتائیے وائس کلیئر ہے اور اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے کیوں. اسکرین ویزیبل ہے اور آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. امید کرتے ہیں کہ پچھلا کلاس آپ لوگ جس کا جو لوگ نہیں اٹینڈ کر پائے تھے امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ پچھلا جو ریکارڈنگ کلاس کا ہوا تھا وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ کرتے ہیں تقدیری اعراب. یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا. ٹھیک ہے. الاعراب التقدیری. الاعراب التقدیری. تقدیری اعراب. ٹھیک ہے. تقدیری اعراب اس کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے تقدیری اعراب میں؟ تو لا تظہر. ٹھیک ہے. ظہر یظہر مطلب ظاہر ہونا اور لا تظہر یعنی کہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر نہیں ہوتا ہے. کیا ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ علامات الاعراب. اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی جیسے کہ مطلب کہ اعراب کے جو ایکچوئل اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ جسے پہچانتے ہیں ہم لوگ کی منصوب ہے. فتحہ جسے پہچانتے ہیں کہ ضمہ جسے پہچانتے ہیں کہ ایک اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے. فتحہ جسے پہچانتے ہیں کہ ایک اسم منصوب ہے. کسرہ جسے پہچانتے ہیں کہ ایک اسم مجرور ہے. یہ ساری جو علامتیں ہیں علامات الاعراب یہ کیا لا تظہر ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جن اسما میں یہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو کچھ ایسے اسما ہے جس میں علامات ظاہر نہیں ہوتی مان کے چلتے ہیں ازیوم کر کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہے اس میں لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے. ظاہر نہیں کیا جاتا کچھ وجہ سے کچھ ریزنس کی وجہ سے. تو ایسے کتنے اسما ہیں جس میں اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں؟ فی ثلاثۃ انواع. ٹھیک ہے. یہ ثلاثۃ تھا. ٹھیک ہے. 3 ٹائپس. تو فی آنے سے ظاہر سی بات ہے مضاف مضاف علیہ ثلاثۃ انواع. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ بک 3 کر رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے. تو فی ثلاثۃ انواع 3 ٹائپس میں 3 کیٹیگریز ہے. 3 کیٹیگریز کس کا؟ 3 ٹائپس کس کا؟ من الاسماء ناؤنس میں سے اسما میں سے. تو اسما میں سے 3 کیٹیگری ایسا ہے 3 کیٹیگری ایسا ہے جس میں اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مان کے چلتے ہیں اس میں ہے علامت تو ہے ہونی چاہیے تھی لیکن کچھ وجہ سے علامت جو ہے وہ دکھائی ہمیں نہیں دے پا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں مان لیتے ہیں اس میں. تو یہ الفاظ کیا آ رہا ہے؟ فتقدر. فا مطلب تو کہہ سکتے ہیں تو تقدر. تقدر مانے ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے مان لیا جاتا ہے ازیوم کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تقدر قدرا یقدر سے آیا ہے. یہ مجہول صیغہ ہے پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. تقدر مانے ازیوم کر لیا جاتا ہے. فتقدر تو مان لیا جاتا ہے. فیہا فیہا مانے ان اسما میں وہ 3 ٹائپس میں کیا فرض کر لیا جاتا ہے؟ علامات. علامات کو فرض کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ چلو اس میں ضمہ ہے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اس میں فتحہ ہے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب چیز فرض ازیوم کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہ 3 کیٹیگریز کون سا ہے جس میں ایسا علامت پایا جاتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے وہذیل انواع. اور یہ جو ٹائپس ہے دیز ٹائپس ہیا مانے یہ ہے. ہیا یہاں پہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. جمع کے لیے غیر عاقل کے جمع کو مؤنث سمجھتے ہیں. پتہ ہے. ہیا جمع کی 2 3 ٹائپس کیا ہے؟ المقصور
ٹھیک ہے، المنقوص اور والمضاف الی یا المتکلم، یہ 3 کیٹیگری ہے اسم کا، اس میں علامت اعراب کی علامت ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ. یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم بک 2 پڑھائے ہیں تو یہ سب چیز اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، سب چیز اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ ڈیفیکلٹ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اگر ڈیفیکلٹ رکھتا ہے تو آپ 1 2 بار 3 بار کیجیے اس کو، انشاءاللہ سمجھ میں یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں المقصور، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا آ گیا؟ المقصور. مقصور کون سے کس اسم کو کہتے ہیں؟ والاسم المعرب، وہ ایسے معرب اسم کو کہتے ہیں الذی، جو یعنی کہ الذی آخرہ، جو اس کا آخر، ترجمہ کریں گے جس کے آخر میں ہوتا ہے کیا؟ الف لازمۃ، ایک الف لازمی الف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اوریجنل الف، یہ جو ایک الف پایا جائے گا جس اسم کے آخر اینڈ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے اسم کو مقصور کہتے ہیں. تو یہ اسم بھی معرب ہوتا ہے، یاد رہے، پتہ ہے نا آپ کو، اسم کا 2 کیٹیگری ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مبنی، ایک ہوتا ہے معرب، ٹھیک ہے، معرب. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مبنی. یاد ہے نا، مبنی اور معرب. تو ہم لوگ معرب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسم کا 2 کیٹیگری، مبنی تو فکسڈ، اس میں کچھ علامت ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ مان کے بھی نہیں چلتے ہیں، یہ مبنی ہو گیا، ضمائر، اشارہ، وہ سب مبنی میں آ جاتا ہے. لیکن معرب میں کیا ہوتا ہے؟ معرب میں علامت پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو علامت پایا جاتا ہے، ظاہر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ جو فتح، ضمہ، کسرہ وغیرہ ہے، اصلی علامت کیا ہے نا، تو معرب میں ظاہر ہوتا ہے. تو ایک علامت ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں فتح، ضمہ، کسرہ، واو، یا وغیرہ بھی علامت ہوتی ہے، مرفوع، منصوب وغیرہ کی، ٹھیک ہے. اور معرب میں وہ بھی آتا ہے جو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں، تقدیری اعراب، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے جو پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں، اصلی اعراب وغیرہ. اور معرب کے اندر میں تقدیری بھی آتا ہے، تقدیری بھی معرب ہے، اس کا بھی اعراب ہوتا ہے، اس میں مطلب علامت ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا ہے، مان کے چلتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہے. تو یہ ہم لوگ جو کر مقصور وغیرہ، یہ مبنی نہیں ہے، مبنی سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مان کے چلتے ہیں کچھ علامت ہے، ٹھیک ہے. تو مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جو اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ الف پہ، الف لازم، ایک اوریجنل، ایک ایکچوئل الف پہ اینڈ ہوتا ہے. نحو مانے ایگزامپل، مثال کیا ہے؟ المستشفیٰ، ہاسپٹل. الفتح، ینگ مین، نوجوان. العصا، لاٹھی، ٹھیک ہے، اسٹک. تو اب دیکھ رہے ہیں یہ الف پہ اینڈ ہو رہا ہے. اب یہ الف چاہے یا والا الف ہو، یعنی کہ بغیر نقطہ والا ہو، یعنی کہ الف مقصورہ کہتے ہیں نا. ابھی دیکھیے، مقصور سے ہے الف مقصورہ، ٹھیک ہے. تو اب الف وہ چاہے الف مقصورہ ہو جیسے کہ ان دونوں مثال میں ہے، اور الف سے چاہے وہ نارمل ڈائریکٹ الف ہو. جو اسم کے اینڈ میں کیا پایا جاتا ہے؟ اوریجنل ایکچوئل الف، جو اس اسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. المستشفیٰ، الفتح، العصا، یہ اسم کا حصہ ہے ایکچولی میں، ٹھیک ہے. تو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ لوگ لیٹ جوائن کر رہے ہیں، پھر سے بتا دیتے آپ کو، ہم لوگ مقصور اسم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مقصور اسم کلاس کو آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ ٹائم سے جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، ٹائم سے جوائن کر لیں. اور جو چھوٹا ہوا حصہ ہے وہ کلاس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. 5 منٹ چھوٹا ہے، جو آپ لوگ ابھی آ رہے ہیں نا، 5 منٹ چھوٹ گیا آپ لوگ کا، یا 10 منٹ چھوٹ گیا، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا چھوٹا ہوا حصہ آج ہی کلاس کے اینڈ میں. تو پھر وہ کل کرتے کرتے نیکسٹ کلاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو المقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف پایا جاتا ہے، الف لازم. تو اس طرح کا اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مقصور. المستشفیٰ، الف ہے نا، الف مقصورہ ہے بغیر نقطے والا، یا لیکن الف تو پڑھتے ہیں اس کو. الفتح، الف ہے، یہ بھی ایک ڈائریکٹ الف ہے ہی. تو اس طرح کا اسماء، اس طرح کے اسماء کو کیا کرتے، کیا نام دیتے ہیں ہم لوگ؟ مقصور، ٹھیک ہے، مقصور. اور ہم لوگ کون سی کیٹیگری ابھی کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تقدیری اعراب، ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کا اسم جو ہے المستشفیٰ، یہ اینڈ، یہ ہر اسم تو نارملی مرفوع ہوتا ہے، ڈیفالٹ نیچر، فطرتی اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے نا. تو مستشفیٰ کے اوپر ضمہ نہیں آتا ہے، فتح نہیں آتا ہے. یہ اینڈ میں فتح ضمہ نہیں دے سکتے، ضمہ نہیں دے سکتے.
کیونکہ الف الف کیسے دمہ لے سکتا ہے؟ الف کے اوپر تو ہمیشہ وہ کسر سکون ہی رہتا ہے، لکھتے نہیں لیکن سکون تو رہتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو المستشفى، الفتى، العصا، تو یہ حرکت جو ہے نا یہ اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو جب یہ مرفوع ہوگا تو ایسے ہی دکھے گا المستشفى، منصوب ہوگا تو فتح الفتح یا ایسا ہوگا. منصوب میں بھی علامت فتح کا ظاہر نہیں ہوگا، یاد رکھیے ایسا ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا مجرور ہوگا تو کیا دکھے گا؟ مستشفى ایسے اس طرح ہو جائے گا اینڈ میں، کیسے ہوگا؟ الف تو چلے ہی نہیں سکتا حرکت ہے نا. تو مجرور بھی جب ہوگا تو ایسا کچھ نہیں دکھے گا. وہ مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، وہ ہمیشہ ایسے ہی نظر آئے گا، اس کا اینڈنگ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کچھ نہیں آئے گا اس کے اینڈنگ میں، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کر کے چلیں گے؟ فرض کر کے چلیں گے کہ ایکچولی میں دمہ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ لیکن دمہ ہے نہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا مان کے چلیں گے کہ دمہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن دمہ ہے نہیں. مرفوع میں فتح ہونا چاہیے تھا منصوب میں لیکن ہے نہیں لیا، ٹھیک ہے. الف کیسے لے سکتا ہے؟ یہاں عذر ہے، یہاں عذر ہے، ایکسکیوز. الف تو وہ حرکت نہیں لے سکتا نا، الف حرکت نہیں لے سکتا ہے، الف ہی نہ پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. الف حرکت ایسے نہیں لے سکتا، کچھ بھی نہیں لیتا ہے. تو ہم لوگ ایسا کیٹیگری کر رہے ہیں نا، ہم لوگ ایسا اسم کر رہے ہیں جس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. مطلب مرفوع کی علامت دمہ ہے لیکن دمہ ظاہر نہیں ہے، فتح کے منصوب کی علامت فتح ہے تو فتح ظاہر نہیں ہے، مجرور کی علامت کسرہ ہے تو کسرہ ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ایسا اسم ہم لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی باتیں ہیں جو مطلب ہم لوگ ازیوم کر کے چل رہے ہیں، امپلائی کر کے چل رہے ہیں، فرض کر لے رہے ہیں اس میں لیکن نہیں ڈال سکتے کچھ وجہ کے وجہ سے، کچھ وجہ ہے. تو مقصور ایسا اسم ہے جس میں الف جو ہے اس کے اینڈ میں الف پایا جاتا ہے، اوریجنل الف، ایکچوئل الف پایا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے اب دیکھیے تقدرو مطلب مان لیا جاتا ہے، پر تقدرو پیسو وائس ابھی ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ. ایڈوانس فیل بھی ہے اور پیسو وائس بھی ہے، ٹھیک ہے، آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو تقدرو میں نے فرض کر لی جاتی ہے فی ہی، اس میں یعنی اس طرح کے اسم میں، اس اسم میں العلامات الثلاث، تینوں علامتیں، العلامات الثلاث، 3 سائنس، تینوں علامتیں اس طرح کے اسم اس اسم میں تقدرو فرض کی جاتی ہے، ایزیوم کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مانے مرفوع میں ظاہر نہیں ہوگا فتح دمہ، منصوب میں ظاہر نہیں ہوگا فتح، مجرور میں ظاہر نہیں ہوگا کسرہ، ٹھیک ہے. یہ مثال سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے مثال ہے قتل الفتح، قتل الفتح مانے قتل یہ تو فعل ہے نا، فعل کا فاعل پھر کیا ہے یہاں پہ؟ فتح. قتل الفتح نوجوان نے مارا، نوجوان نے the young man killed، نوجوان نے کسی جانور کو مارا ہے. تو فتح مرفوع ہے، مرفوع ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ فاعل قتل فعل ہے، قتل داوود جالوت ہے تو قتل فعل ہے، فعل کا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو الفتح یہاں پہ آپ دیکھ رہے مرفوع اسم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ دمہ نہیں لے رہا ہے، دمہ نہیں لے رہا ہے کیونکہ الف پہ اینڈ ہو رہا ہے، الف کے اوپر تو کچھ حرکت آ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر سکون مان کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا پھر اگر یا بھی مان کے چلتے تو وہ الفتح یو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹھیک ہے نا. مطلب الف ہی مان کے اس کو الف ہے نا تو الفتح ایسے نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہمیشہ ویسے پڑھنا پڑے گا. کیسے؟ الفتح، ٹھیک ہے. قتل الفتح، فتح نے تو الف اس کے اوپر حرکت نہیں دی جا سکتی کچھ بھی. تو آدمی نے مارا، نوجوان نے مارا، کس کو مارا؟ الافعى، الافعى سانپ کو کہتے ہیں، سانپ، اسنیک کا کسی میں، ٹھیک ہے. الافعى، تو افعى میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سانپ کو مارا گیا تو منصوب ہونا چاہیے تھا، منصوب ہے نہیں ہے، منصوب تو ہے لیکن فتح لے گا، فتح نہیں لے گا. الف کے اوپر کیسے حرکت کو جا سکتا ہے؟ الف کے اوپر کچھ حرکت نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ منصوب ہے لیکن ہم لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا فتح جو ہے نا مقدرہ ہے. فتح کیا ہے؟ اس کا مقدرہ ہے، ایسٹیمیٹ کر لیے، تقدیر ایسٹیمیٹ کر کے فرض کر لیا. ٹھیک اس طریقے سے فتح یو کا جو دمہ ہے یہ کیا ہے؟ لکھیں گے نہیں، اس کو ظاہر نہیں ہوگا، یہ مقدرہ مان کے چلے. کیا ہے یہ؟ دمہ مقدرہ. اچھا ینگ مین نے مارا سانپ کو، کیسے مارا؟ بی مانے جس چیز سے مارا ہے، بی حرف جر ہے نا، بی حرف جر ہے تو جس چیز سے مارا ہے
لاٹھی سے ہے تو بالعصا، تو بی کیا کرے گا، حرف جر ہے تو کسرہ کر دے گا نا اینڈ میں، ٹھیک ہے کسرہ، لیکن کسرہ نہیں لے گا، الف ہے، الف کیسے کسرہ لے سکتا ہے، العصا یہ ایسا تو نہیں پڑھا جائے گا نا، نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ختم ہوگا کس پر، ایسے ختم ہوگا، یہ ایسے ہی دکھے گا، ٹھیک ہے، تو یاد رہیے مبنی نہیں ہے، اس میں علامت مان کے چلتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا، تو قتل الفتى الافعى بالعصا، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چینج نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ تینوں علامت اس میں فرض کر لے رہے ہیں، مرفوع کا دمہ ظاہر نہیں ہے، منصوب کا فتح ظاہر نہیں ہے، مجرور کا کسرہ ظاہر نہیں ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تینوں علامتیں علامات الثلاث تقدر، اس میں اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں کیا، تقول آپ کہیے، تقول مطلب قال یقول، قال یقول، انتا کے لیے کیا ہوگا، تقول، انتا کے لیے تقول، تقول مطلب آپ کہیے گا، یو ول سے، تقول مطلب یو ول سے، فی اعرابی هذه الکلمات، ان کلمات کے بارے میں، ان الفاظ کے بارے، ان الفاظ کے اعراب کے بارے میں آپ کیا کہیے گا، تقول فی اعراب هذه الکلمات، ٹھیک ہے، فی اعراب هذه الکلمات، آپ کہیے گا فی اعراب، فی سے مراد یہاں اس سینٹنس میں بارے میں، you will say concerning, you will say about the i'rab of these words، ٹھیک ہے، آپ کہیے گا ان کلمات کے اعراب، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، اعراب مضاف ہے، حاضی مضاف الیہ، اعراب مضاف ہے، حاضی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، الکلماتی بدل ہے، کس کا بدل ہے، حاضی کا، ٹھیک ہے، اب اس کو وضاحت نہیں کر ایسا کیا آپ کو امید سمجھ میں آئے گا کہ یہ بکری چل رہا ہے، مضاف الیہ سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تقول فی اعراب هذه الکلمات، آپ ان الفاظ کے اعراب کے بارے میں کہیں گے، کیا کہیں گے کہ فتح جو ہے نا یہ فاعل ہے، کیونکہ قتل کا فاعل، فتح فاعل ہے، الفتح فاعل مرفوع ہے، مرفوع ہے ہاں، لیکن اس کی علامت کیا ہے، علامت رفعہ، علامت رفعہ مطلب کیا ہے، اس کے رفع کی علامت، اس کے رفع کی علامت، اس کے رفع کی علامت کیا ہے، ضمۃ مقدرۃ، ضمہ مقدرہ، ضمۃ مقدمہ، چھپا ہوا ضمہ، چھپا میں نے اسٹیمیٹ کیا ہوا، فرض کر لیا، assumed implied ضمہ، ٹھیک ہے، پتہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، فاعل مرفوع علامت رفعہ، علامت رفعہ، اس کے رفع کی علامت کیا ہے، ضمۃ مقدرۃ، ٹھیک ہے، افا کیا ہے، جس کو مارا گیا سانپ، تو یہ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، منصوب کی علامت کیا ہے، علامت نصبی، اس کے نصب کے ہونے کی علامت کیا ہے، فتحۃ مقدرۃ، فتح ہے نا، فتح مان کے چلے، لکھیں گے نہیں لیکن مان کے چلیں گے، ٹھیک ہے، علیٰ لاٹھی سے، اسٹک سے، تو یہ مجرور ہے، ایسا کیسے مجرور ہے، بی، اس کے پہلے بی آیا تھا نا، بی ٹھیک ہے، بالبائی، با کی وجہ سے، مجرور بالبائی، با کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن مجرور کی علامت کیا، علامت جرہ، اس کے جر ہونے کی علامت کیا ہے، کسرۃ مقدرۃ، کسرہ مقدرہ ہے، کسرۃ مقدرۃ، ٹھیک ہے، کسرہ مقدرہ ہے، میں نے ایک زوم کیا ہوا کسرہ اس کا علامت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، تو آپ کا اس میں ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، اس کو بھی کرے یا بعد میں کریں گے، دیکھ لیتے ہیں، ایک فٹ نوٹ میں کچھ باتیں دی ہوئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا کہ اگر یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا، مقصور اسم، اذا نون المقصور، اگر مقصور اسم تنوین کے ساتھ آیا، یعنی کہ الف لام نہیں ہو اس میں، الف لام ہٹا دینے سے یہ ایسے دکھے گا، فتن، فتن دکھے گا، فتن، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا، حذفت الالف فی النطق، کہہ رہے ہیں کہ اگر اذا نون المقصور، مقصور اگر تنوین دے، نون میں نے تنوین دینا، تنوین دے دیا جائے مقصور کو، تو حذف کر لیا جائے گا، الف حذف ہو جائے گا، پھر نطق، الف پڑھنے میں حذف ہو جائے گا، لالتقاء الساکنین، دو سکونوں کی ملاقات ہونے کی وجہ سے الف، حذفت الالف فی النطق، نطق میں، پروناؤنس میں الف کیا حذف ہو جائے گا، جیسے کہ فتن، الف لام ہٹ گیا نا اس اسم سے، ٹھیک ہے، تو الف لام ہٹنے سے ایسے نظر آئے گا، تو الف لام ہٹ گیا تو فتن تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، فتن یا فتح تو پڑھ ہی رہے ہیں، تو یہ الف ایکسٹرا ہو جائے گا یہاں پہ، اس کو پڑھیں گے نہیں پھر، ٹھیک ہے نا، اس الف کو پھر لکھا جاتا ہے، لکھا جائے گا،
ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے. یہ وجہ یہ الف ہی نہ ہے، لیکن اس کو یہیں تک پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لیکن صرف لکھیں گے. یہ بات یہاں پہ فٹ نوٹ میں مؤلف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کیس میں آپ کا ہی نئی زن، یہاں پہ ایک اور بات بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں ٹھیک ہے، ہی نئی زن تب، ہی نئی زن مطلب تب، دین تقدر العلامات الالف، تقدر العلامات، علامات کو فرض کر لیا جائے گا علی الالف المحذوفتی. ٹھیک ہے، الف منے تو ہم مرفوع منصوب اور مجرور کی علامات کو اسی الف پر فرض کر کے پڑھیں گے. مانے الف کو مقدرہ اس الف پر، اس علامات کو مقدرہ اس پر مانیں گے. ٹھیک ہے. اتصلا کانٹیکٹ کرنا، اس نے کانٹیکٹ کیا، کس نے کانٹیکٹ کیا؟ مصطفیٰ نے کانٹیکٹ کیا. اتصلا مصطفیٰ، مصطفیٰ نے، اس کو تھوڑا سے بڑا کر لیتے ہیں. اتصلا مصطفیٰ، ٹھیک ہے، پورا پڑھے تو ایسے نظر آئے گا. اتصلا مصطفیٰ، ٹھیک ہے، یہ ایسا مصطفیٰ تو ایکچوئل منصوب ہے نا، مرفوع ہونا چاہیے تھا. اتصلا مصطفیٰ، مصطفیٰ نام میں لیکن ضمہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ضمہ ازیوم کر کے چلیں گے. تو ازیوم ہم لوگ کس میں کر رہے ہیں؟ مان کے چل رہے ہیں کس میں؟ آپ کا اس ضمہ کو مرفوع، یہ مرفوع ہے نا، اتصلا مانے کانٹیکٹ کرنا. ہو کانٹیکٹ، کس نے فاعل کیا؟ مصطفیٰ فاعل ہے. تو ضمہ مان کے چلیں گے، لیکن یہ ویسے ہی مقصور اسم ہے، الف لام کے بغیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ پوائنٹ اگر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات نہیں، سمجھنا ایسا ضروری نہیں ہے. اس ابھی اس مرحلے میں انشاءاللہ بعد میں سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی اسم ہے، الف لام کے بغیر میں ایسے لکھا جائے گا، تنوین کے ساتھ میں آتا ہے. یہ مطلب ڈبل فتح، تنوین فتح، الف لام کے الف لام ہٹا دینے سے المصطفیٰ نہیں، الف لام ہٹا دیا مصطفیٰ. تو ایسا، تو اس کیس میں ضمہ جو ہے، کہتے ہیں نا ضمہ چھپا ہوا ہے، یہ ضمہ مقدر ہے. تو ضمہ کو کہاں پر چھپا ہوا مانیں گے؟ تو اس الف ہی میں چھپا ہوا، اس الف میں ہی چھپا ہوا مانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مصطفیٰ نے کانٹیکٹ کیا کس سے؟ فتح، ایک نوجوان سے کانٹیکٹ کیا. یہ اصل میں یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بی کسرہ، بی کیا کرے گا؟ مجرور کر دے گا. مجرور کرنے سے یہاں پر یہ جر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن جر نہیں لے گا، کسرہ تنوین نہیں لے گا، یہ کسرہ تنوین نہیں لے گا کیونکہ یہ ویسے اسم ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن تو یہاں پر فرض کریں گے، اس الف پہ کیا کریں گے؟ فرض کریں گے. یہی چیز لکھا ہوا ہے کہ اس الف المحذوفتی، جس الف کو ہم لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں نا، اس پر علامات کو کیا کرتے ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوحن، دوحن مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو صبح دوحا کے وقت، صبح کے وقت، فجر کے بعد کے وقت میں دوحن. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی یہ منصوب ہے، لیکن منصوب کی علامت جو ہے یہاں پہ ہم لوگ فرض کر کے چلیں گے. ٹھیک ہے. یہ بتایا گیا، اگر نہیں سمجھ میں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. نوٹ این ایشو. ٹھیک ہے. تو یہ تو مقصور ہم لوگ ایسا اسم کیے نا جو الف پہ اینڈ ہوتا ہے. الف پہ جو اسم اگر اینڈ ہو تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، پڑھا نہیں، اس کو مطلب الف ہی ہمیشہ پڑھا جائے گا، اس کا ضمہ فتحہ کسرہ وغیرہ ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا اسم ہم لوگ ایسے کیے ہیں، الفتح، الافعى، العصا. سمجھ رہے نا. تو آپ کا اس طرح کے اسم میں وہ اس کا ضمہ فتحہ کسرہ ظاہر نہیں ہوگا، ہمیشہ ایسے ہی دکھے گا، مبنی نہیں کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اس میں علامات کو ہم لوگ مان کے چلیں گے کہ ضمہ مقدرہ ہے، یا فتحہ مقدرہ ہے، یا کسرہ مقدرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مان کے چلیں گے. یہ ہو گیا ایک کیٹیگری اسم کا. اچھا، تو دوسرا بھی ایک کیٹیگری اسم کا ہے جس میں ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ اس میں فتحہ ضمہ ہے چھپا ہوا. ٹھیک ہے. چھپا ہوا نہیں کہیں گے، مقدرہ مانے فرض کر لیا گیا ہے، فرض کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسا یہ کون سا اسم ہے؟ نیکسٹ اسم ہمارا کیا ہے؟ منقوص. ٹھیک ہے. منقوص. پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اگر آپ اس کا کلید پڑھ لیجئے گا نا، اردو میں آپ کو دکھا دیتے. چلیے پھر سے یہ دیکھیے، یہی چیز اردو میں بھی بتایا گیا، تقدیری اعراب. مقصور کیا ہے؟ تو آپ کو آسان ہو جائے گا بہت. آپ کو تو کہے تھے نا پڑھ لیجئے گا. مقصور اسم کیا ہے؟ مضاف، یہ کیا چیز ہے؟ المنقوص اسم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تقدیری اعراب ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان تین طرح کے اسماء پر اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی چیز کو جو بھی آپ کو بتا رہی ہے تقلید میں آپ کے کی بک میں اچھے سے بتا دیا گیا. اگر پڑھ لیں گے اس کو آپ تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ آرام سے سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں بتایا گیا ہے. اس طریقے سے انگلش کا نوٹس بھی ہے، یہ کلر والا نوٹس ہے. ٹھیک ہے. اس کا بلیک اینڈ وائٹ نوٹس بھی آتا ہے جو ہم لوگ فی الحال ابھی کچھ دیر پہلے شیئر کیے ہیں، پہلے بھی شیئر کر چکے تھے. یہ مقصور ابھی کر کیے نا ہم. دیکھیے وہی چیز ہے جو ابھی ہم کلاس میں بتائیں آپ کو، وہی چیز ہے. اور بھی بلکہ اور بھی کچھ مثال سے ثابت کی گئی ہے یہاں پہ. تو اس کو پڑھ لیجیے گا آپ. ایک ذرا بھی آپ کے شبہات نہیں رہے گا، کوئی شک، کوئی مطلب کنفیوژن انشاءاللہ نہیں رہے گا اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم لوگ کا نیکسٹ کون سا اسم ہے؟ المنقوص. ٹھیک، المنقوص. اچھا، مقصور کر لینا ایک ایسا اسم ہے منقوص، اس پہ بھی اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کیا اس میں ڈفرینس ہے اوپر والے اسم کے بنسبت، مقصور کے بنسبت. هو الاسم المعرب، یہ بھی معرب اسم ہے. هو الاسم المعرب، یہ کیسا اسم ہے؟ معرب. معرب مطلب جس کا علامت ہوتا ہے، جس کا علامت ہوتا ہے، مرفوع کا یہ علامت، منصوب کا یہ علامت، مجرور کا یہ علامت. اور معرب کے برخلاف کیا؟ مبنی، جس کا علامت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ویسے ہی جس میں ہم لوگ کچھ فرض بھی نہیں کرتے، ہوتا ہی نہیں علامت. ٹھیک ہے نا. تو معرب کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو یہ بھی معرب ہی ہے، علامت تو ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن ہے تو منقوص وغیرہ بھی، مقصور وغیرہ، لیکن معرب ہی ہے. اچھا، هو الاسم المعرب الذي آخره یاء، لازمۃ، یاء لازمۃ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. هو الاسم المعرب الذي آخره یاء لازمۃ. ٹھیک ہے. یہ ایسا اسم ہے جس کے آخر میں الذي آخره، جس کا آخر یا جس کے آخر میں کیا پایا جاتا ہے؟ یا پایا جاتا ہے، یا لازم ہو، ایک اوریجنل یا پایا جاتا ہے. اچھا، مقصور ہم لوگ کیے نا. مقصور کیا ہے؟ ایک ایسا اسم، اوپر والا اسم ہم لوگ کیے پہلے، کیا مقصور اس سے پہلے. مقصور ایسا اسم ہے جس کے آخر میں کیا پایا جاتا ہے؟ الف پایا جاتا ہے. یہ ہم لوگ کیے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ الف ہے نا، الف مقصورہ. ٹھیک. ابھی ہم لوگ کیسا اسم کر رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ ایسا اسم کر رہے ہیں جس کے آخر میں کیا پایا جاتا ہے؟ جس کے آخر میں یا پایا جاتا ہے. یہ فرق ہے. یہ مقصور ہے جو ہم لوگ اس کے اوپر ابھی کیے ہیں، ابھی 2 منٹ پہلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی نیکسٹ ٹاپک کیا ہمارا؟ منقوص. منقوص اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اینڈ میں کیا پایا جائے؟ اوریجنل یا پایا جائے. القاضی. ٹھیک ہے. فرق سمجھ میں آیا نا؟ مقصور اینڈ ہوتا ہے الف پہ، اوریجنل اصلی الف پہ. اور منقوص اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ اوریجنل یا پہ. ٹھیک ہے. اوریجنل یا پہ. سمجھ رہے نا؟ تو اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دیا گیا ہے کہ یہ جو منقوص اسم ہے نا، اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ، اوریجنل یا پہ. اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مقصور ما قبلہ. مقصور ما قبلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یا پہ اینڈ ہو رہا ہے نا، یا پہ، یا کے پہلے کیا کسرہ ہوگا، یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے. منقوص اس اسم کو کہتے ہیں، منقوص اس اسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں یا ہو، اور یا کے، جس کے آخر میں یا ہو، اوریجنل یا ہو، اور یا کے پہلے کسرہ ہو. جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا ہو، اور یا کے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. یا ہو جس کے آخر میں، اور یا کے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. یہ مراد ہے کیا؟ مقصور ما قبلہ. مقصور مانے کسرہ ہو، ما قبلہ ہو، جو بھی اس کے پہلے ہے. ما قبلہ مطلب جو بھی اس کے پہلے اس میں کیا ہو؟ کسرہ ہو. ٹھیک ہے. یہ مثال ہے: القاضی، المحامی، الثانی، الماضی. ٹھیک ہے. تو قاضی یا پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور اینڈ یا کے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے. المحامی یا پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا کے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے. الثانی یا پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا کے پہلے کیا ہے؟ کسرہ. الماضی یا پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا کے پہلے کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک. ویسے الوادی، المعانی، معنی کا جمع کیا ہے؟ المعانی، میننگز. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگ کو؟ یہ منقوص ہم لوگ کر رہے ہیں جو اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ یا پہ اینڈ ہوتا ہے. اچھا، منقوص کے بارے میں، منقوص کے بارے میں منقوص. ہاں، تو منقوص میں کیسے اعراب ظاہر ہوتا ہے، علامت ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تقدر فیہ، تقدر مانے فرض کر لیا جاتا ہے، فرض کر لی جاتی ہے، فیہ اس طرح کے اس اسم میں ضمہ.
اب دمۃ والکسرۃ، دمہ اور کسرہ جو ہے نا، یعنی کہ مرفوع کی علامت، منصوب اور مرفوع کی علامت اور مجرور کی علامت ایسے اسم میں امپلائڈ ہوتا ہے، ازیوم کر لیتے، مان کے چلتے ہیں. لیکن اب کیا ہے، تظہر، لیکن ظاہر ہوتا ہے، تظہر، لیکن ظاہر ہو جاتا ہے، فیہ، اس اسم میں، فی اس اسم میں کیا، الفتحہ، فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے. مانے منصوب کی علامت جو ہے نا وہ اسم میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن جب مرفوع ہوگا اور مجرور ہوگا، یعنی کہ مرفوع میں دمہ اور مجرور میں کسرہ ظاہر نہیں ہوگا. جس کی مثال یہاں پہ دیکھیے، سأل، ٹھیک ہے، سأل، سأل مطلب پوچھا، اس نے پوچھا. القاضی، قاضی مطلب کیا ہوتا ہے، القاضی، قاضی یعنی کہ کہہ سکتے ہیں جج، فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے، سأل، سأل القاضی، سأل القاضی، قاضی. تو سأل مطلب فعل، فعل سأل، فاعل کہاں ہے اس کا، قاضی، فاعل، لیکن فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. القاضیو پڑھ رہے ہیں اس کو، نہیں پڑھ رہے، القاضیو نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں اس کو، بس القاضی یہ پڑھ رہے ہیں. کیوں، کیا کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ دمہ مان کے چل رہے ہیں، سکون پہ اینڈ کر دے رہے ہیں اس کو، لیکن اس پہ ایکچولی میں ہم لوگ کیا کر کے چل رہے ہیں، یہاں پہ دمہ ہی تھا، ہونا چاہیے تھا دمہ، لیکن پڑھ نہیں رہے. کیوں، کیونکہ یا کے اوپر دمہ کا پریشر لینا، یہ عرب والے کہتے ہیں، یا کے اوپر دمہ کا پریشر لینا کیا بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے. ایک یا ہے، یا کے پہلے کسرہ ہے، اور تو یا کے اوپر جو ہے نا دمہ کا پریشر لینا بہت زیادہ پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے. اسی لیے القاضیو، القاضیو نہیں پڑھ کے سیدھا کیا پڑھتے ہیں، القاضی. ٹھیک ہے، سأل القاضی، سأل القاضی، قاضی نے پوچھا، سأل القاضی، تو قاضیو یہاں پہ دمہ مقدرہ ہو گیا. ٹھیک ہے، قاضی نے پوچھا محامی سے، محامی یعنی وکیل سے، ڈیفینڈنٹ، لائر سے، المحامی، المحامی سے پوچھا. تو محامی سے پوچھا، تو جس سے پوچھا گیا مفعول بھی ہوگا نا، آبجیکٹ. تو دیکھیے آبجیکٹ جو ہے نا فتح ظاہر ہو گیا، لیکن دمہ ظاہر نہیں ہوا تھا. دمہ ظاہر ہوا تھا یہاں پہ، دمہ ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن فتح ظاہر ہو گیا. تو اس لیے کہا گیا یہاں پہ اس میں فتح تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن دمہ اور کسرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو محامی سے پوچھا، وکیل سے پوچھا، انل، انل مانے بارے میں، کس کے بارے میں، انل جانی، کرمنل کے بارے میں، انل جانی، کرمنل کے بارے میں. یہ سب مثالیں پورا آپ کا جو ہے نا یہ اس میں بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ آرام سے اس میں بھی دیکھ سکتے، اس طرح کے یعنی کلید میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کی فیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انل جانی، جانی مطلب ہوتا ہے کرمنل یا کوئی بھی چور جو بھی ہے، کلپریٹ کرمنل. انل جانی، تو انل جانی، انل یہ ان حرف جر ہے، الجانی ایک ورڈ ہے نا، تو یہ کسرہ یہاں پہ یا ہونا چاہیے تھا، یہ نون کا کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نون کا کسرہ ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بھی کسرہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کسرہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، سکون مان کی طرح پڑھ رہے ہیں اس کو، سکون کی طرح پڑھیں، کیونکہ الجانی، عرب والے کہتے ہیں جیسے قاضیو، یو یو، دی یو کا پریشر لینا زیادہ بھاری پڑ جا رہا ہے، ویسے جانی ہی یا کے اوپر بھاری پڑ جا رہا ہے کسرہ لینا. تو کسرہ جو ہے، دمہ اور کسرہ جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن فتح ظاہر ہو جاتا ہے، المحامیہ، فتح ظاہر ہو جاتا ہے ایسے اسم میں. ٹھیک ہے، تو منقوص اس طرح کے اسم کہتے ہیں، اس طرح کے اسم کو کہتے ہیں جس میں دمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، کسرہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. قادیو نہیں پڑھیں گے، قادی پڑھیں گے. قادی اگر ہو جائے مجرور تو قادی بھی نہیں پڑھیں گے، یہی پڑھیں گے قادی، لیکن فتح ظاہر ہو جائے گا، ان نہ لگا دے یا مفعول بھی بن کے آرت، فتح ظاہر سب میں، یہ سب میں فتح ظاہر ہو جاتا ہے. یہ سب اسم اس طرح کے اسم، سب یہ بھی اسی کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، وادی، وادی مانے ویلی، وادی. ٹھیک ہے، تو آپ کہیے گا اس میں آ رہا ہے کیا، تقول فی اعراب هذه الکلمات، آپ کہیں گے ان تین الفاظ، ان الفاظ کے اعراب کے بارے میں کیا کہیں گے. قادی فاعل ہے نا، فاعل کا رول تھا نا، سأل کے بعد آیا تھا، سأل، سأل القاضی، قاضی نے، قاضی فاعل ہے نا، فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن مرفوع کی علامت کیا ہے یہاں پہ، علامت رفعہ، اس کے رفع کی علامت کیا، ضمہ ہے، لیکن ضمہ کیا ہے، مقدرہ ہے.
अज्यूम दम्मा है, इम्प्लाइड दम्मा, दम्मतुन मुक़द्दरतुन। ठीक है, काजी ने किससे पूछा? मुहामी से, वकील से, एडवोकेट से। और वो पूछा तो मफूल भी हो गया वो, और मंसूब है, लेकिन मंसूब की अलामत यहाँ पे क्या है? अलामत नस्बी फतहा है। हाँ, यहाँ पे जाहिर है फतहा है, फतहा जो है ना वो जाहिर है। अच्छा, अल जानी का एराब क्या होगा? ये सब एनालाइज कर रहे हैं, एराब कर रहे हैं। जानी का एराब क्या होगा? ये मजरूर है, किसके वजह से? क्योंकि ये अन के बाद आया, अनिल जानी, अन हर्फ जर है, अन के बाद आया, तो अनिल तो मजरूर है, जानी अन के बाद आने के वजह, हर्फ जर की वजह से। ठीक है, तो जर की अलामत क्या है? अलामत जर ही कसरतुन मुक़द्दरतुन, कसरा मुक़द्दरा। ठीक, कसरा है जो मुक़द्दरा, कसरा भी जाहिर नहीं हो रहा है, ये कसरा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जाहिर नहीं हुआ। यहाँ पे दम्मा होना चाहिए था, लेकिन दम्मा जाहिर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे आपको, ये तो पता चला क्या इस तरह के इसम में दम्मा जाहिर, फतहा दम्मा जाहिर, दम्मा जाहिर नहीं होता है, कसरा दम्मा जाहिर नहीं होता है, कसरा जाहिर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के इसम में फतहा दम्मा जाहिर, दम्मा और कसरा जाहिर नहीं होता, लेकिन फतहा जाहिर हो जाता है। ठीक है, फतहा जाहिर हो जाता है। तो ये हम लोग कैटेगरी किए हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये एक्चुअल में इसम है। जैसे ऊपर मिसाल दी गई है अलवादी, ये वादी मनकूस है। ठीक है, वादियू नहीं पढ़ा जाएगा, अलवादी पढ़ा जाएगा। मरफू है लेकिन फिर भी वादी पढ़ेंगे, इन्ना लगा देंगे तो वादिया मन, फतह पढ़ा जा सकता है, फतह लगाना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन दम्मा अगर हो, या इसके पहले मिन वगैरह लगा दें, या फी वगैरह लगा दें वादी में, तो फिल वादी ही नहीं पढ़ेंगे इसको, फिल वादी पढ़ना पड़ेगा। माने दम्मा नहीं आ सकता इसमें, कसरा इसमें नहीं आ सकता ऐसे ऐसे में जो एंड हो रहा है यहाँ पे, जिसके पहले कसरा हो। ठीक है, तो दम्मा कसरा नहीं आ सकता, लेकिन फतह इसके ऊपर में आ सकता है, फतह इसके ऊपर में आ सकता है। समझ रहे हैं? इसके ऊपर फतह आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये टाइम लिमिट है जूम का, वो ख़त्म होने वाला है, क्लास ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं और 15-20 मिनट, तो आप लोग कर सकते, नेक्स्ट लिंक आपको भेजेंगे। क्या और करना चाहते हैं 15-20 मिनट क्लास? क्योंकि टॉपिक अभी भी बचा रह गया। क्या आप लोग और 15 मिनट क्लास करना चाहते हैं? एक इसके बाद सीधा क्लास रमज़ान के बाद करेंगे, क्योंकि हम बीच में को सफ़र करना है। ठीक है, सफ़र में रहेंगे और थोड़ा मुश्किल होगा क्लास लेना मेरे लिए। तो आपका और क्लास करना है आप लोग को? 15 मिनट क्लास करें क्या? ठीक है, हाँ तो 2 लोग कह रहे हैं, 1 लोग कह रहे हैं कि कर सकते हैं। ठीक है, तो और 10-15 मिनट क्लास करते हैं। आपको ग्रुप में लिंक दे रहे हैं व्हाट्सएप का, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक दे रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो लिंक 2 मिनट में आपको लिंक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, उसको ज्वाइन कीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।